حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں کس طرح آئے؟ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بیچ دیا کرتے تھے تاکہ وہ خالص عربی سیکھ سکیں اور ان کی نشو و نما اچھی ہو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ ایک دودھ پیتے بچے کی تلاش ہو مکہ کو چلی۔ جو عورتیں دودھ پلاتی تھیں ان کو اجرت دی جاتی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس ایک سواری تھی گدھی کہ جو چلنے کے بھی اتنے قابل نہ تھی، کمزور اور لاغر تھی، اور میرے پاس ایک اونٹنی تھی کہ جو دودھ نہ دیتی تھی، اور میری گود میں بھی ایک بچہ تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، کہ ان کے لیے بھی میرے پاس اتنا دودھ نہ تھا کہ میں ان کو پلا سکوں۔ اور فرماتی ہیں کہ جو بکریاں تھیں ہماری وہ چرنے جاتی تھی روزانہ، لیکن واپس آتی تھی ان کے تھنوں میں بھی دودھ نہ ہوتا تھا۔ تو وہ اپنا حال یہ بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ کو پہنچی تو بنی سعد کی عورتیں پہلے پہنچ گئی تھی اور میں بعد میں پہنچی تھی، کیونکہ میری سواری جو تھی وہ کمزور لاگو تھی اور اتنی چل نہ سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ کر کے پہنچ گئے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی ہوں کیا ماجرا دیکھتی ہوں کہ عورتوں کو ایک بچہ دیا جاتا ہے لیکن وہ ان کو لینے سے انکار کر رہی ہیں، اور وہ بچہ کوئی عام نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ جہان والوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو عورتوں نے وہ بچے لے لیے کہ جن کے آباء و اجداد سے اجرت مل سکے گی دودھ پلانے کی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کیوں نہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے ہیں، اسی بچے کو لے لیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے خاوند فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہی بچہ، یہی یتیم جو تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے برکت کا سبب بن جائے۔ برکت کو لغت میں خیر الہی کا نام کہتے ہیں، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہو، برکت نازل ہو۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے اپنی گود میں لیا تو میری چھاتیوں میں بھی دودھ اتنا بار آیا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر کو پیا اور آپ نے بھی خوب سیر کو پیا، وہی دودھ جو پہلے میرے پاس میرے بچے کو پلانے کے لیے نہ تھا۔ پھر جو اونٹنی تھی جس کے تھنوں میں دودھ بالکل نہ تھا، جب آپ کا میری گود میں آنا تھا تو اس اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ جو ہے وہ بھر آیا، اور میرے خاوند نے نکالا اور دونوں نے سیر ہو کے پیا، آپ کے خاوند نے بھی اور آپ نے بھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے خاوند فرماتے ہیں حلیمہ بڑی برکتوں والا بچہ لے کر آئی ہے تو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی یہی اللہ سے امید رکھتی ہوں۔ جب آپ واپسی آتی ہیں بنی سعد مکہ سے تو آپ کی جو کمزور سواری تھی وہ بھی واپسی پر تیز دوڑنے لگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی برکت سے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جب آپ گھر آئیں تو آپ کی جو بکریاں چرنے جاتی تھی وہ بھی جو ہے خالی تھن واپس لے کر آتی تھی، ان کی تھنوں میں بھی دودھ نہ ہوتا تھا۔ آپ کے گھر آنے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے وہ بکریاں جب جاتی اور واپس آتی ان کے تھنوں میں بھی دودھ بڑھا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی جہاں پہ بکریاں چڑھتی ہیں وہ بھی چرایا کرو، لیکن ان کو نہ کیا پتہ تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جن کو ان عورتوں نے لینے سے انکار کیا تھا کہ ان کو دودھ پلانے سے اجرت نہیں مل سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی، اللہ تعالیٰ آپ کے متولی بنے۔ وہ اللہ جو بغیر باپ کے بیٹے دے سکتا ہے تو وہ یقیناً یتیموں کی پرورش بھی کر سکتا ہے۔